اور یہ جب چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیشہ پی ٹی آئی کی خواہش ہوتی ہے جب بھی کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ آئے تو کوئی ایسا کارنامہ انجام دے تاکہ وہ پاکستان کا بیڈ امیج لے کے جائے، نیگیٹو امیج لے کے جائے. تو روزانہ کے بیس پہ آپ پٹیالہ کے باہر روڈ بند ہیں، اسلام آباد بند ہے، لوگوں کی زندگی جیرن بنی ہوئی ہے. تو میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے سی ایم پنجاب صاحبہ سے، پنجاب کی حکومت سے کہ آپ مہربانی کر اس قیدی کو اڈیالہ کے بجائے کسی اور سائٹ پہ شفٹ کر دیں تاکہ ہمارے کیپٹل کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں. کوئی ایسی سائٹ پہ جگہ پہ وہ کر دیں یا کسی اور حکومت سے پنجاب سندھ سے یا بلوچستان سے رابطہ کریں، ان کو شفٹ کر لیں تاکہ جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے چلتے رہیں. گورنر راج لگانے کے لیے کتنا سنجیدہ ہے، اس حوالے سے کتنا کام ہو چکا ہے؟ اور دیکھیں جو وہ تو بس جلد تو آپ کی خواہش ہے تو پنجاب میں اور جگہ پہ موجود نہیں ہے تو ہوتے رہتے ہیں. ماضی میں بھی لیڈران گئے ہیں وہاں پر، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے اور کوئی اوپر سے بھی بخلو. لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں وی آئی پی جو ہے وہ قیدی ہیں، کیونکہ باقی قیدیوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وائلیشن ہو رہی ہے. کیونکہ جس شخص کو وہاں پر جم بھی مرضی کے مطابق خوراک بھی مل رہی ہو اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو جو ہے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. زیادہ تو ان کے ساتھ ہو رہی ہیں کہ جن کو وہ سہولیات میسر نہیں جو اس قیدی کو میسر ہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ان کی خواہش تھی. جب باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ گئے تھے اور انہوں نے ان کو بغیر کسی الزام کے اندر کیا تھا اور سزا یافتہ بھی نہیں تھے، کہتے تھے ان سے اے سی نکال لیں، ان کو فریج نہ دیں دوائیوں کے لیے، ان کو ٹی وی کیوں دی ہوئی ہے، ان کو جو ہے وہ باقی سہولیات 7 اسٹار ہوٹل کیوں دی ہوئے ہیں. یہ سب میں چاہتا ہوں کہ واپس ہوں. تو جو ان کی خواہش تھی اس کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے تاکہ کیونکہ ان کی خواہش ہے تو یہ خواہش تو پنجاب حکومت یا ہمارے جیل کے جو جیلر ہیں وہ جیل مینول کے مطابق وہ پوری کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے گورنر راج کی بات کی ہے، میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ گورنر راج صوبائی حکومت کے اوپر منحصر ہے. اگر ہماری صوبائی حکومت وفاقی اداروں کے ساتھ، ہماری ریاستی اداروں کے ساتھ اگر اچھی طریقے سے سپورٹ کرتی ہے تو ہمیں گورنر راج لگانے کی کیا ضرورت ہے وفاقی حکومت کو. اگر وہ یہ کہیں گے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے اور جو آ کے ہمارے بچوں کو شہید کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں کو شہید کرنا چاہتے ہیں، جو کیڈ کالج پہ حملہ کر رہے ہیں، جو ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر رہے ہیں، جو پولیس ٹریننگ اسکول پہ حملہ کر رہے ہیں، جو فوج کے کانوائی پہ حملہ کرتے ہیں، پولیس پہ حملہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وکیلوں پہ حملہ کرتے ہیں، وہ کون سا اسلام مانگ رہے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ بالکل ایک منٹ کی بات چیت نہیں کریں گے، ایک پوائنٹ بھی بات چیت نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو ہماری ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر صوبے کے امن و امان کے لیے کام کرنا چاہیے. پھر وفاق کے ساتھ مل کر جو ہمارے ایشوز ہیں، جو ہمارے وفاق کے ساتھ ایشوز ہیں، جو ہمارے پینڈنگ ایشوز ہیں، جو ہمارے پیسے وفاق نے دینے رائلٹی کے اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے تاکہ ہمارا صوبہ امن و امان برقرار رہے، ہمارے صوبے میں خوشحالی ہو، ہمارے صوبے میں ترقی ہو. جب ان چیزوں پہ عمل درآمد کریں گے تو کیوں گورنر راج لے گا. لیکن آپ اگر کہیں گے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا ہے، ہم نے افغان مہاجرین کو بھی باہر نہیں بھیجنا، وہ یہاں پر حالات خراب کرتے رہیں، یہاں پر خدا نخواستہ خودکش دھماکے ہوتے رہیں، ہمارے لوگ شہید ہوتے رہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ بات چیت بھی کریں، ان کو دفاتر بھی دیں تو پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں. اب جن چیزوں نے سہولت کاری کی یا جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اس میں ایک سابق چیف جسٹس کا نام بھی آ رہا ہے کہ چوری کی گاڑی وہ خود بھی چلاتے رہے اور ان کے بیٹے بھی چلاتے رہے. تو ایسے منصف کے خلاف قانون کیا سزا تجویز کرتا ہے؟ ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے. آپ بھی سوال کر لیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فیض امیر صاحب کی نے بات کی ہے، سرینا کی ایک چائے کی پیالی خیبر پختونخوا کے لیے بہت مہنگی پڑی. انہوں نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا. کیا ٹھیک ہو جائے گا جب وہ وہاں سے جو ہے اب یہ پتہ نہیں کتنے پہ ہمیں وہ چائے کی پیالی پڑی ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے اپنے ہی وزیر اعظم جو شیعہ چودھری پاکستان تھے، آپ کی اخباروں میں اور آپ کی میڈیا میں آتا ہے، انہوں نے کہا تھا ہم کتنے ہزار لوگوں کو یہاں پر آباد کریں گے. اور اس کے بعد جو ملیٹنٹس تھے جو ہم نے 2008 سے 13 تک جو ہم نے ایک لوگوں کے ساتھ مل کر سیکورٹی فورس مل کر ہم نے ان کو یا مار دیا تھا یا جیلوں میں چلے گئے تھے یا بارڈر کراس کر گئے، انہی لوگوں کو آ کر انہوں نے یہاں پر آباد کیا اور کہتے پرامن ہوں گے. آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ان لوگوں کو یہاں پر لانا، پھر انہی کی حکومت نے پی ٹی آئی حکومت نے کہا کہ ان کے لیے دفاتر ہونے چاہیے یہاں پر، یہ دفاتر یہاں پر کھولیں. تو ابھی بھی آپ کہیں گے، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمیں اجازت ہے ڈائلاگس کرنے کی. ریاست سے بات کرتے، صوبے ریاست سے بات نہیں کرتے. آپ کے کوئی ایشوز ہیں تو آپ جا کر ڈپٹی پرائم منسٹر سے ملیں،
آپ فورن منسٹر سے ملیں, اپنے تحفظات سے آگاہ کریں. جب وہ جائیں گے, ہم نے پہلے بھی کافی ثبوت افغانستان کو دیے ہیں جس میں انڈیا اور اسرائیل افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں, اور پاکستان میں جو دھماکے ہو رہے ہیں, پاکستان میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں, اس میں افغانستان کے جو ہے باشندے جو ہیں اس میں ملوث ہیں. لہٰذا ہم نے بار بار پھر ہم نے اپنے دوست ممالک کہنے پر ترکیہ میں اور جو ہے ہم نے قطر میں ان سے بات چیت کی, جو کہ ناکام ہوئی. ہم نے ہر فورم پہ ان کو ثبوت پیش کیے کہ آپ کے لوگ اس سے ملوث ہیں, وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں, وہ اس سے ملوث ہیں, جس پہ افغان حکومت اتنی سنجیدہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, جو افغان ریفیوجیز کا ایشو ہے, کبھی کسی ملک میں آپ نے سنا ہے کہ پاکستان کو کوئی شہری بغیر ویزے کے رہ سکتا ہے؟ یا تو وہ ڈیپورٹ ہوتا ہے یا جیل میں ہوتا ہے. اور ہمیں اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ 40 سال سے جن کو ہم نے پناہ دی ہوئی تھی, ہم اگر 2 روٹیاں ہوتی تھیں ہم 1 روٹی کھاتے تھے, ان کو دیتے تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بغیر ویزے کے یہاں پر رہیں لاکھوں کی تعداد میں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, وہ واپس جائیں, ویزے کے لیے اپلائی کریں. کسی نے اسٹوڈنٹس ویزے پہ آنا ہے, کسی نے بزنس ویزے پہ آنا ہے, کسی نے جاب ویزے پہ آنا ہے, کسی نے ٹورزم ویزے پہ آنا ہے, کسی نے ہیلتھ ایشوز آنا ہے. بالکل ہم ان کو ویلکم کریں گے, لیکن تھرو پراپر چینل اور لیگل طریقے سے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس ویزا بھی نہیں ہے اور آپ دندراتے پاکستان میں پھر رہے ہیں, اور پھر پاکستان میں جو بھی دھماکہ یا جو بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو دہشت گردی ہوتی ہے, اس میں افغان سٹیزن ملوث ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے افغانی جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں, لیکن ان میں لوگ موجود ہیں. لہٰذا پاکستان نے بھی اپنے امن کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ہم انٹرنیشنل ٹریٹی کو فالو کریں گے. انٹرنیشنل ٹریٹی میں یہی ہے کہ آپ ویزے کے ساتھ کسی ملک میں رہ سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے فیض حمید صاحب کی بات کی ہے, تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ماضی میں آپ لوگوں نے اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ صرف سیاستدانوں کو اور بیوروکریٹس کے احتساب ہوتا ہے, بڑے اداروں کا احتساب نہیں ہوتا. تو فیلڈ مارشل صاحب نے آپ کو ایک لائن فکس کر دی ہے. آج انہوں نے اپنے فارمر DGI کا جو ہے ان کا احتساب کیا اور ان کو سزا دی, اور اس طرح جوڈیشری کا بھی سنے کہ احتساب ہونے جا رہا ہے. تو بالکل اچھی بات ہے اگر تمام اداروں میں جو ہے اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اگر برے لوگوں کا احتساب ہوگا, چاہے وہ سیاستدان ہوں, چاہے ججز ہوں, چاہے وہ فوج کے ہوں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں, جب تک اس ملک میں سزا جزا کا نظام نہیں ہوگا چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. جہاں تک آپ نے جج صاحب کی بات کی, یہاں پر بہت سے جج تھے. آپ مجھے بتائیں کہ اسی جوڈیشری نے شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل, عدالتی قتل کہا 45 سال بعد کہ ہم سے غلطی ہو چکی ہے. کیا شیخ ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتے ہیں؟ آپ کی عدالتی غلطی کی وجہ سے, آپ کی اپنے دل کی تسکین یا کسی اور کی تسکین کی وجہ سے, آپ نے یوسف رضا گیلانی کو اپنے دل کی تسکین کی وجہ سے نااہل کیا, اور جج صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پریزیڈنٹ صاحب کے خلاف لیٹر لکھیں اور اس کی تشریح ہم نے کرنی ہے. جب بلو بک میں موجود ہے, ایک آئین میں موجود ہے, بلو بک موجود ہے کہ آپ لیٹر نہیں لکھ سکتے ہیں, تو اس کی بنا پر آپ نے یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ نااہل کر دیا. آپ نے یہاں پر جو ہے ڈیم کے نام پر لوگوں کی عزتیں اچھالی. آپ نے لوگوں کو بلیک میل کے, ایک جج تھے جو ڈیم بنا رہے تھے, آج وہ کدھر ہے چوکیدار ڈیم کے؟ کسی کو اگر کہیں نظر آئے تو ان کو بولیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں بہت سے ڈیم بن رہے ہیں. میں اپنے صوبائی وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو کسی چوکیدار, کسی ڈیم کی چوکیدار پہ بٹھا دیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کی چوکیداری میں کروں گا. تو ہائیڈل کے میجورٹی پروجیکٹس جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں بن رہے ہیں. آج کل ویسے ہی بے روزگار ہیں, تو ریٹائر ہو چکے ہیں, تو ہم شاید ان کو چوکیداری کی ڈیوٹی دے دیں کہ ہمارے ڈیمز بن رہے ہیں, ان کی چوکیدارہ کریں. تو لوگوں نے